29 ہے۔ ربط وہی ہے بابا، بقیہ احکام چل رہے ہیں، چند رکوع میں تو ایک ہی طرح کے مسائل چل رہے ہیں، گھر کے مسائل ہیں۔ الطلاق مرتان، حکم نمبر کون سا ہے بھائی؟ 24 ہے۔ طلاق رجعی کا عدد بیان کیا جا رہا ہے۔ طلاق رجعی کا عدد، زمانہ جاہلیت میں طلاق کو مذاق لوگوں نے بنا رکھا تھا، جب چاہتے طلاق دے دیتے، عدت گزرنے کے قریب ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر عدت گزرنے کے قریب ہوتا رجوع کر لیتے، یوں عورت کو ذلیل کرتے رہتے۔ 10 طلاقیں ہو جاتی، 20 طلاقیں ہو جاتی، 100 طلاقیں ہو جاتی، نہ جان چھوڑتے نہ گھر میں آباد کرتے۔ اسلام نے اس کی اصلاح کی ہے، اجازت تو دی ہے طلاق کی مجبوری کے وقت، لیکن اس طلاق کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ ابغض الحلال عند اللہ طلاق، بوجہ ضرورت کے جائز ہونے کے باوجود بھی طلاق عند اللہ بڑا مبغوض امر ہے۔ باقی فقہ کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہو، طلاق اقسام، طلاق سنت ہوتی ہے، طلاق حسن ہوتی ہے، طلاق بدعی ہوتی ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، پھر کچھ اور مسائل بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وقت کی قلت کی بنا پر ان تمام سے احتراز کرتے ہوئے مجملاً قرآن کا ترجمہ اور کچھ مسائل بیان کرتا ہوں۔ الطلاق مرتان، اقسام طلاق، طلاق رجعی کی عدت کا بیان۔ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا؟ ہر طلاق کے بعد رجوع، 10 طلاقوں کے بعد رجوع، 100 طلاق کے بعد رجوع۔ اسلام نے پابندی لگا دی ہے، وہ طلاق جس طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے اس کی تعداد صرف 2 طلاقیں ہیں بس۔ ایک طلاق دے دی رجوع کر سکتے ہو، دوسری دے دی رجوع کر سکتے ہو، تیسری دے دی اب رجوع نہیں کر سکتے۔ الطلاق مرتان، اقسام طلاق ہے، احکام رجعت کا بیان۔ الطلاق وہ طلاق ہیں جن کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، مرتان وہ 2 مرتبہ ہیں۔ فامساکم بمعروف، یہ شرط رجوع کا بیان ہے۔ 2 طلاقوں کے بعد پھر کیا مسئلہ ہے؟ امساکم بمعروف ہے، اگر رجوع کرنا ہے تو روک کے رکھو اچھے طریقے کے ساتھ، پھر روک لو، گھر میں رکھ لو، روکتے ہو تو روک لو، روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن بالمعروف، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، نبھا کا اچھا طریقہ اختیار کرنا ہے تو امساکم بمعروف۔ آگے طریقے متارکت ہے، تسریح بإحسان، یہ اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ ایک طلاق دے کر بس جانے دو، 2 طلاقیں دے کر جانے دو، یہ بھی تسریح بإحسان ہے۔ کل کو معاملہ آپ کے قبضے میں رہے گا، جب چاہو نیا نکاح کر سکتے ہو۔ کہ اگر تیسرا ڈنڈا طلاق کا لگا دیا پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بلا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، یہ حکم نمبر 25 ہے، 24 آ چکا تھا، حکم نمبر 25 بیان خلع۔ اسلام نے بڑی رعایت کی ہے ہر ایک کے مزاج کی۔ اختیارات تو کل مرد کو دیے ہیں طلاق کے، لیکن ایک شکل، ایک صورت عورت کو بھی دی ہے۔ کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں عورت نہیں چاہتی مرد کو، کوئی وجہ معقول ہو یا غیر معقول ہو، اس سے باس نہیں ہے، نہیں چاہتی مرد کو، مرد کو منت کرتی ہے اور بہت کچھ کہتی ہے، مجھے جہنمی نہ بنا،
مجھے اپنا نافرمان نہ بنا، اللہ کے ہاں مجھے گناہ گار نہ بنا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق دے دے۔ مرد مصر ہے، بس ضد ہے، اچھا طلاق میں ہی کہنا دے سکتا ایویں جلون بیٹی بیٹی مرون ٹھیک ہے نیوی آباد رہا دی تو نہ رہے طلاق میں نہیں دیوڑی، میں بھی کہیں شیدہ کھیر پیتا ہویا ہے۔ اب یہ معاملہ گڑبڑ ہے، تو اسلام نے عورت کو ایک حق دیا ہے کہ مرد کو کہے جائز طریقہ جو ہے خلو کرنے کا، وہ جو تو نے مجھے مار دی ہے واپس لے لے، کہ اور فدیہ لینا چاہے تو لے لے، خدا را مجھے طلاق دے دے۔ اب مرد کو چاہیے سوچ لے کہ ویسے گھر میں نہیں رہتی، تو بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، تو بھی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ بھی زندگی گزارنا چاہتی ہے، آزاد کرو ایک دوسرے کو۔ لہذا اس صورت کے اندر اگر مرد پیسے لے کر اس کو طلاق دے دے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ خلو۔ آج کل جو عدالتوں میں ہوتا ہے اس کی حقیقت حیثیت کچھ اور ہے، یہ شرعی خلو نہیں ہے، نقل ہے خلو کی، باقی تفصیلات آتی رہتی ہیں دنیا کے اندر۔ خیر ہے بھی ہاں تو ذرا سے کیا آگ دے، بس کرو، میرے کو یار کہیں دسیا ہے مڑی بلا یحل لکم، عورتوں کے ساتھ بے انصافی کی ممانعت۔ حکم نمبر 25 بیان خلو، نہیں حلال تمہارے لیے ان تاخذوا، مردوں کے لیے حرام ہے ان تاخذوا، یہ کہ لو تم اس میں سے جو تم نے ان کو دیا کوئی چیز، بوقت طلاق، مہر کی واپسی کی ممانعت۔ عورتیں کنو کچھ نہ گنو، آگے چلو، اللہ یہ خافا اللہ یقیما حدود اللہ، بوقت ضرورت اجازت خلو ہے، اللہ یہ خافا، مگر یہ کہ میاں بیوی کو ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ اللہ کے حکام کو قائم نہیں کریں گے۔ میاں بیوی آپس میں ڈرتے ہیں کہ اللہ کے حدود قائم نہیں رکھنے، تو پھر اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یہ بیان خلو ہے۔ اگر تم کو خطرہ ہو کہ یہ میاں بیوی اللہ یقیما حدود اللہ، اللہ کے حدود کو قائم نہیں کریں گے، فلا جناح علیہما، پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بہ، بیت اس شے کے جو عورت فدیہ دے دے، ساتھ اس شے کا عورت فدیہ دے دے، پیسے دے دے، کچھ نوٹ دے دے، کوئی باغ دے دے، کوئی رقبہ دے دے، کوئی کار دے دے اور اپنی جان چھڑا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، احکام مذکورہ کی ضرورت کا بیان، یہ اللہ کے حدود ہیں، فلا تعتدوها، ممانعت تجاوز، ان سے تجاوز نہ کرو۔ نتائج متجاوزین، ومن یتعد حدود اللہ، جو آدمی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون، بس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ فَإِن طَلَّقَهَا سے حکم نمبر طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ رکوع نمبر 29 چل رہا ہے، احکام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تدبیر منزل، گھر کی آبادی، گھر کو آباد کرنا، گھر کو باقی رکھنا، یہ مسائل پچھلے رکوعوں سے چل رہے ہیں۔ الطلاق مرتان کے اندر جو مسئلہ چلا تھا، حکم نمبر 24، پھر حکم نمبر 25، طلاق کا مشروع طریقہ بتایا گیا تھا، جاہلیت کی تردید کی گئی تھی، وہ جو عورتوں کو کھیل بنا لیتے تھے، مذاق بنا لیتے تھے،
کھلونا بنا لیتے تھے، جب چاہا طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، یوں ان کو ذلیل اور رسوا کرتے تھے۔ اسلام نے پابندی لگا دی، ایک حد مقرر کر دی کہ رجوع کا حق صرف 2 طلاقوں تک ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی آیا کہ ابھی مرد ظلم کرتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا، یا عورت کسی وجہ سے خاوند کو ناپسند کرتی ہے، طلاق مانگ تھکتی ہے، نہیں دیتا، تو اسلام نے عورت کو ایک اور حق دیا ہے خلع کا، جس کا جائز طریقہ قرآن کی آیات میں کل بتا دیا گیا۔ اس طریقے سے عورت اپنی جان چھڑا سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ سے حکم نمبر 26 ہے، 26 طلاق نمبر 3 کا مسئلہ، کہ اگر 2 طلاقیں ہونے کے بعد مرد نے سکوت اختیار نہیں کیا، پھر تیسری بھی دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، تو پھر 3 طلاقوں کے بعد پھر کیا حکم ہے؟ پھر مسئلہ بدل جاتا ہے۔ 2 طلاقوں کے بعد عورت عارضی طور پر حرام ہوتی ہے، نکاح سے حلال ہو جاتی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت پکی مرد پر حرام ہو جاتی ہے، پھر عورت خاوند پر حلال نہیں ہو سکتی۔ ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، یا طاعتن کے زوجن غیرہ۔ اس کی جائز شکل یہ ہے کہ اگر ایک خاوند سے اس کو جیسے کیسے 3 طلاقیں مل گئی ہیں، اب وہ عورت اپنی مرضی سے، اپنی ضرورت سے کہیں جا کر نکاح کرتی ہے اور وہاں آباد ہو گئی ہے، پھر کوئی حادثہ لاحق ہو گیا، پھر خاوند ثانی نے بھی طلاق دے دی، بس اب یہ عورت پہلے خاوند کے لیے از خود حلال ہو گئی۔ اب سابقہ خاوند اگر نکاح کرنا چاہے اور یہ عورت بھی راضی ہو تو نکاح ثانی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک مشروع طریقہ ہے، بلا تعان طریقہ ہے، اس پر کوئی بات کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں ہے۔ باقی عام طور پر جو آج کل کہا جاتا ہے، سننے میں آتا ہے، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ 3 طلاقیں مل جاتی ہیں، اب میاں بیوی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ حلالہ کراؤ، پھر حلالے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اسلام نے اس حالت کو، اس کیفیت کو پسند نہیں کیا۔ غیرت مند آدمی، غیرت مند عورت، غیرت مند خاوند اس نیت سے کہ حلالہ ہو جائے اور اس نیت سے شادی کر دیں، پھر اس کو کسی طریقے سے پابند کر دیں کہ وہ مخصوص عمل کے بعد طلاق دے دے۔ کون اس کو چاہتا ہے؟ کون پسند کرتا ہے؟ اسلام کا مزاج بھی یہ نہیں ہے۔ یہ جو قرآن و حدیث میں اس طرح کا حلالے کا ذکر ہے وہ یہی ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک عورت ایک خاوند سے جب گئی تو دوسرے کے پاس بھی تو گئی، جب دوسرے کے پاس گئی اس نے طلاق دے دی، یا وہ مر گیا، فوت ہو گیا، اب تیسرے کے بعد بھی تو جا سکتی ہے، اللہ نہ کرے پھر چوتھے کے بعد بھی جا سکتی ہے، تو پہلے کے بعد بھی آ سکتی ہے، بس اتنی بات ہے۔ اب اس پر